مسئلہ معلوم تو لوگ نہیں کرتے اس مسئلے کو، لیکن بغیر پوچھے بتانا پڑ رہا ہے، جو ہم لوگوں میں بھی اس سلسلے میں کمی پائی جاتی ہے، خاص طور سے طلباء میں۔ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور ہمارا کوئی نگراں ہے، ہمارا ابا یا ہمارے استاد دیکھ سکتے ہیں، تو ہم بہت جلدی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یا عوام میں سے، یہاں ابھی پچھلے ہفتے میں نے دیکھا ایک قاری صاحب کہیں سے آئے تھے، میرے بغل میں انہوں نے نماز پڑھی، پتہ نہیں کیا مجبوری تھی بیچارے کو، جھکے جھکے ہی آئے اور جھکے جھکے ہی اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلے گئے۔ تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کرنا یہ ضروری ہے، اور قیام یہ بھی ضروری ہے۔ قیام اگر چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی، تکبیر تحریمہ نہ کہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر جو پہلی مرتبہ کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ نہ کہتے ہیں۔ تو عام حالت میں اتنی دیر تک کھڑے رہنا، جتنی دیر میں اتنی مقدار میں قرآن پڑھ سکے جتنی مقدار ضروری، مان لیجیے ایک چھوٹی سورت یا چھوٹی 3 آیتیں یا بڑی ایک آیت، تو جتنی مقدار کی قرأت ضروری ہے اتنی دیر تک قیام ضروری ہے، یہ عام حالت ہے۔ لیکن امام صاحب جب رکوع میں ہوں، اب ڈر ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، میں اگر قیام کروں گا ٹھیک سے کروں گا تو میرا رکوع چل جائے گا، اس لیے لوگ غلطی کرتے ہیں، اور طلبہ خاص طور سے یا وہ لوگ جو جانتے نہیں، جلدی جھکے جھکے ایسے کیے اور رکوع میں چلے گئے تو نماز نہیں۔ رکوع آپ کو مل گیا تو بھی خوش ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پوری نماز آپ کا نہیں ہوگی، کیوں؟ قیام چھوٹ گیا۔ تو اس لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ امام صاحب جب رکوع میں ہوں تو آپ سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کریں، یعنی اللہ اکبر کہنے کے لیے سیدھا اطمینان سے کھڑا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پھر کھڑا ہونا ضروری نہیں، اللہ اکبر کھڑے ہو کر ایک دم اس میں جھکنا نہیں، جھکے جھکے نہیں، اللہ اکبر آپ نے کھڑے ہو کر دیا، اس کے بعد بالکل رکنے کی ضرورت نہیں، آپ رکوع میں چلے جائیں، اور اس کے بعد رکوع میں تکبیر ہے، اس کے بعد جو تکبیرات ہیں وہ سب ضروری نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں تکبیرات انتقالیہ، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کی تکبیر، اور یہ جو تکبیر ہے سب سے پہلی مرتبہ اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اتنی دیر کھڑے رہنا جس میں اللہ اکبر آپ کہیں یہ ضروری ہے۔ اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں لوگ، اور رکوع کو پانے کی حرص میں اپنی نماز خراب کرتا ہے۔ اچھا کسی کو آپ بتائیے کہ بھائی آپ کی نماز نہیں، آپ دوبارہ پڑھ لیجیے، تو اس کو بہت خراب لگتا ہے کہ میں نے تو ساری محنت کی تھی اسی لیے کہ مجھے دوبارہ نماز نہیں پڑھنی پڑے، نماز کیا دوبارہ ایک رکعت نہیں پڑھنی پڑے، مصیبت تو یہ کہ وہ سوچ رہا تھا کہ رکوع میں چلا جاؤں گا تو یہ رکعت بھی مل جائے گی، تو وہ بیچارہ لوٹ آتا بھی نہیں، تو بہت سے لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم طلباء کو خاص طور سے اس پر عمل کرنا، مان لیجیے الحمدللہ یہاں پر پٹائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جماعت آپ کی چھوٹی ہے تو کوئی سزا نہیں ہے، اگر سزا بھی ملتی ہے تو کیا ہے، ہم اپنی نماز کو کیوں خراب کریں؟ تو آپ کو اس مسئلے پر بھی عمل